بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، قائم رہ جیسا تجھے حکم دیا گیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو حق سمجھا جائے، جس بات کو سچ سمجھا جائے، اس پر انسان کو مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ مشکلیں پیش آئے، مخالفتیں ہوں، رکاوٹیں آئے، ستایا جائے، انسان کو چاہیے کہ ہر خطرے کو برداشت کرے، مگر جس بات کو حق سمجھے اس سے منہ نہ پھیرے۔ حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ ان کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں ان کو چت لٹایا دیا جاتا، اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر زمین پر کوئلے جلا کر ان کو چت لٹا کر کے ان کوئلوں پر لیٹاتا، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی، مصیبتیں دی جاتی، ستایا جاتا، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام پر اور دین برحق پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے پہاڑ کی طرح، اور اسلام سے ایک انچ بھی، ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اسی طرح مؤذن رسول سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں دی جاتی اور ان کو ستایا جاتا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے جو اوباش قسم کے نوجوان تھے، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں پھندا ڈال کر کے ان کو پورے مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے، اور ان کو گھوڑے سے باندھ دیا جاتا، اور ان کو پورے مکے میں گھمایا جاتا، اور ان پر مضبوط چٹان ان پر رکھ دی جاتی، جس چٹان سے گرمی کی وجہ سے ان کے جسم سے چربی پگھلتی اور ان کا جسم اس چربی سے تر ہو جاتا، اور بعض مرتبہ جو آگ کے انگارے ہوتے وہ انگارے اس چربی کی وجہ سے بجھ جاتی۔ تکلیفیں دی گئی اور ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ حق پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے اور اسلام سے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ جس طرح انسان کو اپنے ایمان پر، اپنے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے، اور مخالف پروپیگنڈوں سے ذرہ برابر ان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی کتنا ہی اسلامی لیول لگا کر کے اور اپنے اوپر اسلام کا خول چڑھا کر کے عقائد سے بہکانے کی یا ہٹانے کی کوشش کرے، ان سے مسلمانوں کو ذرہ برابر متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو اس آیت کا یہ مطلب۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ جس کام کو وہ کرتا ہے اس میں مستقل مزاجی ہو، پائیداری ہو، مضبوطی ہو، یعنی جس بھلائی کو اختیار کیا جائے اس کو ہمیشہ کیا جائے، ہر حال میں کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کبھی کر لیا اور کبھی اس کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے، مضبوطی کے ساتھ کیا جائے۔ اگر انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا معمول بنا لے تو اسے چاہیے کہ اس کو ہمیشہ کہے، بغیر کسی ناگے کے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ چاہے عمل تھوڑا کرے، کم کرے، لیکن اس میں مستقل مزاجی ہو، مضبوطی ہو، پائیداری ہو، ایسا نہ ہو کہ جب چاہا کر لیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ اس لیے اس طرح کی جو آیتیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو مضبوطی کے ساتھ اپنے عقائد پر، ایمان پر، اپنے اعمال پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کا حکم دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جب صورت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان جیسی آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی سورہ ہود میں آپ علیہ السلام کو اسی طرح کا حکم دیا گیا کہ آپ اسی طرح جمے رہے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیبتنی ہود، کہ سورہ ہود نے تو مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس لیے اس طرح کی جو صورتیں ہیں، سورہ مرسلات ہے، سورہ ہود ہے، اور بھی بہت سے صورتیں
جن میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا کہ اس طرح قیامت کی ہولناکی ہوگی کہ انسان کو احساس اور اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور پل جھپکنے کی طرح قیامت قائم ہو جائے گی۔ جو حاملہ عورتیں ہوں گی وہ اپنے حمل کو گرا دیں گی، جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوں گی وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیں گی، نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ بیٹی ماں کو، نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی۔ اس طرح قیامت قائم ہوگی۔ تو ان صورتوں میں چونکہ قیامت کے مضامین کو اور اس کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا، اس لیے ان صورتوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو مضبوطی کا حکم دیا گیا، پائیداری کا حکم دیا گیا، اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو اس کا حکم دیا گیا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جس کام کو کرے مستقل مزاجی کے ساتھ کرے، یہ نہ ہو جب دل چاہا کر لیا، جب دل نے چاہا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں مستقل مزاجی کی اور مضبوطی اور پابندی کے ساتھ ہر بھلائی کے کام پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔